السلام علیکم، میں نے فیملی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پراٹھے کے حوالے سے ایک مزیدار ٹپس۔ آج صبح صبح جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو آٹا بالکل توڑا ہو گیا تھا، پراٹھے بہت توڑے ہو گئے تھے، 12 بچے پراٹھے کھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تو مجھے بھابھی کا ایک ترکیب یاد آ گیا۔ میری بھابھی کیا کرتی ہے، جب آٹا کبھی توڑا ہو تو تھوڑا سا آٹا لے لیتی ہے اور اس میں پانی ڈال دیتی ہے اور پتلا سا بیٹر بنا لیتی ہے۔ تو میں نے بھی آج وہی کیا، آٹا لیا اور تھوڑا سا اس میں چٹکی بھر نمک ڈالا اور اس کو میں نے اچھی طرح پتلا کیا۔ لیکن جب میں نے اس کے پراٹھے بنائے تو کیا ہی بات تھی، ان پراٹھوں کو اتنے مزیدار پراٹھے بنے، اس طرح پراٹھے بنے کبھی نہیں کھائے تھے۔ یہ بہت ہی نرم بنے تھے اور بہت ہی مزیدار تھے، تو یہ جلدی میں بن گئے تھے، بہت ہی خستہ تھے، اور جو بچے سخت روٹی نہیں کھاتے ان کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس پراٹھے کا ذائقہ کتنا مزیدار ہے اور اس کی رنگت کتنی خوبصورت آتی ہے۔ تو یہ میرا بتانے کا یہی مقصد تھا کہ اگر کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح مسئلہ ہو کہ آٹا توڑا ہو جائے اور صبح بندہ کسی کے گھر سے لے بھی نہیں سکتا اور اتنا جلدی گوندھ بھی نہیں سکتا، تو اسی طرح تھوڑا سا آٹا لے۔ اگر آٹا اوریجنل ہو تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اور میدے کا تو ہو تو پھر تو 2 منٹ ہی لگ جائیں گے۔ تو تھوڑا سا آٹا لے اور اس میں نمک ایک چٹکی ڈال لے اور جلدی سے پتلا بیٹر بنائے۔ تو تھوڑا سا توے پہ گھی ڈال دے اور 1 چمچی بھر کر ڈالیں گے، اتنا تھوڑا سا بھی گھنیں گے تو کافی ساری اس میں روٹیاں بن جائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراٹھے کی رنگت کتنی خوبصورت ہے، اور کھانے میں تو یا لاجواب تھی۔ جب بچوں نے کھائی تو بچوں نے بھی بہت تعریف کی، اور ہم نے جب خود کھائے تو ہمیں بھی بڑا ہی مزہ آیا۔ اس لیے تو میری بھابھی بناتی ہے اسی طرح کے پراٹھے، تو یہ کریڈٹ میری بھابھی کو جاتا ہے کہ اس نے مجھے یہ طریقہ بتایا تھا، اور آج ایمرجنسی میں کام آ گیا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کبھی ہو تو ضرور بنانا اسی طرح۔ تھوڑا سا آٹا لینا، آٹا لے کے اس میں پانی ڈالنا، ایک چٹکی نمک ڈالنا، اور کوئی چیز بھی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اس میں، اور پتلا سا بیٹر بنا کے اس کو پتلی سی روٹی توے پہ بنا دینا۔ تو جب تھوڑا سا خشک ہو جائے تو اس کے اوپر آئل ڈال دینا۔ آئل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چولہا سلو کر دیں، کیونکہ یہ پتلا ہوتا ہے آٹا، تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس کی روٹی بہت ہی مزیدار بن جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ کے خستہ پراٹھا بن جائے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آپ لوگ بھی ضروری ٹرائی کرنا اس پراٹھے کا، اور خاص طور پر ضروری نہیں ہوتا کہ جب کوئی آٹا ٹوٹ جائے تب، ویسے بھی آپ بنا کے اس روٹی کو ٹرائی کر لینا اور کھا کے مجھے ضرور بتانا کہ یہ روٹی کیسی لگی آپ کو۔ یہ خشک روٹی بھی بہت مزیدار لگتی ہے، اور اس کی پراٹھے کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ آج یہ میں نے اپنے لیے تو ویسے تو بناتے لیکن باجرے کا آٹا اسی طرح بناتے، لیکن آج میں نے اوریجنل گندم والے آٹے کے اس طرح پتلا بیٹر بنا کے روٹی بنائی ہے، تو یہ بہت ہی مزیدار بنی۔ خدا حافظ۔